السلام علیکم ناظرین. انارکلی ایک ایسا قصہ جس کے اوپر بہت سارے ڈرامے بنے، فلمیں بنی، ناول لکھے گئے اور اس کو بہت ہی ڈرامائی انداز میں ڈسکس کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی کنیزہ تھی جس کو اکبر نے دیوار میں زندہ چنوا دیا تھا. کیا یہ حقیقت ہے؟ اس میں کس حد تک سچائی ہے، کس حد تک اس میں افسانہ ہے؟ اور اگر انارکلی کا قصہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو افسانہ کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر یہ افسانہ ہے تو پھر لاہور میں یہ جو مقبرہ ہے انارکلی کا، وہ کس کا مقبرہ ہے؟ وہاں پر کون مدفن ہے؟ تو آج اسی پر بات کریں گے. دیکھیں، انارکلی کا قصہ سب سے پہلے کچھ یورپین ٹورسٹ نے اپنی تحریروں میں لکھا، جس میں ایک نام ولیم فنچ کا ہے، ایک ایڈورڈ ٹیری کا ہے اور اسی طرح ہربرٹ ہے جس نے اپنی تحریروں میں انارکلی کا واقعہ لکھا. اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر بعد میں تحقیقات چشتی میں، تاریخ لاہور میں اور ہسٹری آف لاہور کے مصنفین نے بھی اس کو ریپروڈیوس کیا. اب یہ جو یورپین ٹورسٹ تھے، ان کی تحریروں پر ہم بہت زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا. جب ہم ان کو کسی دوسرے سورس سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے اس میں فلاز نظر آتے ہیں، بہت ساری اس میں کمیاں اور خامیاں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ جو ٹورسٹ تھے یہ اکبر کی وفات کے کافی عرصے بعد آئے. فنچ جو تھا وہ تقریباً 6 سال بعد لاہور آیا. جو ٹیری تھا وہ لاہور آیا ہی نہیں، وہ آگرے تک رہا اور اس نے یہاں سے سنی سنائی باتوں پر اپنی تحریر قلم بند کی. اسی طرح جو لاہور میں آئے بھی وہ تقریباً 20-21-22 سال کے بعد آئے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اکبر کے دور کے جو کنٹمپریری مورخین تھے، جو معاصر مورخین تھے، کیا انہوں نے بھی اس واقعے کو قلم بند کیا ہے؟ مثلاً ابو الفضل ایک بہت بڑا مورخ تھا، اس نے بہت کام کیا اکبر کے دور پر، اکبر نامہ لکھا، لیکن اس کی تحریر میں، اس کی کتاب میں اس واقعے کا بالکل ذکر نہیں ہے. اسی طرح ملا عبد القادر بدایونی جو کہ ایک بہت بڑے ناقد تھے اور اکبر کی بہت ساری پالیسیز سے ان کو اختلاف تھا، ان کی جو کتاب ہے منتخب التواریخ، اس میں بھی بالکل اس واقعے کا ذکر نہیں ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو وہ ضرور اس میں قلم بند کرتے. اسی طرح ایک اور جو مورخ تھے بخشی نظام الدین جو اکبر کے ہم عصر تھے، ان کی کتاب میں بھی اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اسی طرح اگر ہم جہانگیر کے دور کی بات کریں تو جہانگیر کے دور میں اقبال نامہ جہانگیر، معاصر جہانگیری اور منتخب الباب جو خافی خان کی کتاب ہے، اور خود تزک جہانگیری جو کہ جہانگیر نے لکھی، ان تمام کتابوں میں انارکلی کا کوئی قصہ ہمیں دیکھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو نہیں ملتا. اب یہ جو خافی خان تھا یہ بھی ایک ایسا مورخ تھا جو کہ جہانگیر کے دور کی خامیاں، کوتاہیاں اپنی کتاب میں قلم بند کرتا ہے. اس نے بھی کچھ نہیں لکھا. اور اگر ہم جہانگیر کی تزک جہانگیری کا جائزہ لیں تو اس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جہانگیر نے اپنی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے واقعات کو بڑے ہی بولڈ انداز میں، بے باکانہ انداز میں لکھا ہے. مثال کے طور پر ابو الفضل کے قتل کا قصہ اس نے لکھا ہے کہ میں نے یہ قتل کروایا تھا. اسی طرح اپنی شراب نوشی کا قصہ وہ لکھتا ہے اور اسی طرح کے بہت سارے واقعات، لیکن اس نے بھی اس حوالے سے کچھ نہیں لکھا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مقبرہ ہے، یہ جو انارکلی کا دربار ہے، یہ کس کا ہے؟ دیکھیں، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس دربار پر جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس کے انتقال کی، وہ ہے 1599 اور دوسری ڈیٹ ہے 1615. اب یہ دو تاریخیں ہیں. پہلی تاریخ تو یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ اس کا انتقال 1599 میں ہوا اور یہ جو دربار اس کے اوپر قائم کیا گیا، مقبرہ قائم کیا گیا، وہ 1615 میں قائم کیا گیا. اب اگر اس دور کے دیگر معاصر سورسز سے ہم جائزہ لیں تو 1599 میں نہ تو اکبر لاہور میں تھا اور نہ ہی جہانگیر لاہور میں تھا. دونوں
اس وقت لاہور میں نہیں تھے۔ اکبر جو تھا وہ دکن کی مہمات کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اور جو جہانگیر تھا وہ چتوڑ کی مہمات کے سلسلے میں وہاں گیا ہوا تھا۔ تو اکبر کا جو حرم تھا، جو دربار تھا، وہ اس وقت لاہور میں موجود ہی نہیں تھا، یعنی کہ دونوں اس وقت لاہور میں موجود نہیں تھے۔ تو پھر اس واقعے کا ہونا ایک قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سوال ہے کہ یہ مقبرہ ہے کس کا، تو اس حوالے سے جو مختلف مورخین ہیں، مثلا علم الدین سالک صاحب نے اپنی تحریر میں، اپنی تحقیق میں، اور اسی طرح جو عبداللہ چغتائی ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو دربار ہے یہ صاحب جمال کا ہے۔ صاحب جمال جو تھی یہ جہانگیر کی ایک چہیتی ملکہ تھی، اور اس کا انتقال 1599 میں ہوا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو جہانگیر اس وقت لاہور میں نہیں تھا۔ تو جب وہ واپس آیا اور اس کو تخت ملا، اقتدار ملا، تو اس نے پھر اس کی یاد میں یہ مقبرہ تعمیر کروایا۔ اب یہ سوال کہ اسے انارکلی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو دارالشکوہ ہے، اس کی جو کتاب ہے سکینۃ الاولیاء، اس نے اپنی تحریر میں پہلی مرتبہ انارکلی کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ انارکلی کوئی شخص تھا، کوئی خاتون تھی، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ انارکلی کا باغ تھا، اور وہ میاں میر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر اس باغ میں جایا کرتے تھے۔ اب چونکہ وہ اناروں کا باغ تھا اور وہاں پر ایک مقبرہ تھا، تو وہ جو مقبرہ تھا وہ انارکلی کے مقبرے کے نام سے منسوب کر دیا گیا اس باغ کی نسبت سے، لہٰذا یہ کہنا کہ اس میں انارکلی نام کا کوئی کردار دفن ہے، یہ تاریخ ثابت نہیں کرتی یا تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اب آتے ہیں کہ یہ جو مقبرہ ہے اس کا مصرف کیا رہا۔ سکھوں کے دور میں جب لاہور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا 1780 میں، تو یہاں پر سردار صوبہ سنگھ کی حویلی قائم کی گئی، وہ یہاں پر قیام پذیر تھے۔ اسی طرح پھر اس کو کھڑک سنگھ کے ڈیرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں پھر یہاں پر جب انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا تو انہوں نے سنڈے سروس یہاں پر شروع کی، اور پھر بعد میں جو یہاں کے دفتری امور تھے ان کا جو ریکارڈ تھا وہ یہاں پر رکھا جانا شروع کر دیا گیا، اس کو ایک ریکارڈ روم بنا دیا گیا، اور پھر واپس چرچ سے یہ لے کر اس کو ایک لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر جب پاکستان بنا تو قیام پاکستان سے لے کر اب تک یہاں پر جو سیکریٹریٹ کا ریکارڈ ہے وہ رکھا جا رہا ہے، اور 1960 میں اس کو محدود پیمانے پر عوام کے لیے بھی کھولا گیا، اور اس طرح یہ جو مقبرہ ہے وہ آرکائیوز اور سیکریٹریٹ کے ریکارڈ کے طور پر یا ریکارڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو یہ تو تھا انارکلی کا قصہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کو۔ اچھا ہاں، ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اس کے حوالے سے ایک بہت سٹرونگ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ امتیاز علی تاج نے اس کے اوپر ایک پورا ڈرامہ بنا دیا، اور وہ ڈرامہ بہت پاپولر ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا۔ تو دیکھیں، امتیاز علی تاج کا اگر آپ ڈرامہ دیکھیں اور پڑھیں لکھا ہوا، تو اس کے دیباچے میں وہ خود یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا یہ ڈرامہ سنی سنائی کہانی پر مشتمل ہے، اور وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت نہیں ہے۔ ڈرامہ اپنے فنی اعتبار سے، تکنیکی اعتبار سے ایک بہت اچھا ڈرامہ ہے، لیکن جہاں تک اس کی کہانی کا تعلق ہے تو اس کے مصنف خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک فکشن ہے، ایک افسانہ ہے۔